اس مانوا کی سٹارٹنگ میں ہمیں اس سٹوری کا مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام کم ہیون سو ہے، جو چھت سے گر رہا ہوتا ہے اور من میں بولتا ہے میں آخر چھت سے کیسے گرا، میں بس کچھ ہی مہینوں میں گریجویٹ ہونے والا تھا اور میرے ساتھ یہ سب ہو گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تبھی ہمیں چھت پر کچھ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو ہیون سو کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ پھر ہیون سو اپنے من میں بولتا ہے لیکن اتنا تو میں پکا ہوں یہی وہ دن تھا جس دن میں مرا تھا۔ پھر ہمیں 3 مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کم ہیون سو ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ تبھی ہیون سو کی دادی کے پاس اس کی ایک ریلیٹو آتی ہے اور بولتی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے لیکن ہیون سو اب کبھی نہیں اٹھے گا، مجھے لگتا ہے آپ کو ابھی اس کا آکسیجن ماسک اتار دینا چاہیے، لیکن ہیون سو کی دادی اسے منع کر دیتی ہے۔ ہیون سو اپنے من میں بولتا ہے تو چھت سے گرنے کے بعد مجھے ویجیٹیٹو اسٹیٹ میں ڈائگنوز کیا گیا جس کے بارے میں نے صرف سنا تھا۔ آگے وہ بولتا ہے مجھے چھونے کا احساس ہو رہا ہے، میں اپنی دادی کی آواز تک سن سکتا ہوں۔ ہیون سو کی دادی اسے بولتی ہے پلیز اٹھ جاؤ میرے بیٹے، تم اس حالت میں کیسے پہنچ گئے؟ ہیون سو من میں بولتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوا ہوں، مجھے یقین ہے میں جلدی اٹھ جاؤں گا، لیکن اس اندھیری دنیا میں مجھے کوئی بھی چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کچھ اور دن بیت جانے کے بعد ہمیں پھر سے ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہیون سو کی دادی اس کے ساتھ بیٹھی ہے اور بولتی ہے یہ لوگ بول رہے ہیں میں تم سے امیدیں چھوڑ دوں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں اپنایا اور پالا جب تم نے اپنے ماں باپ کھو دیے، اور وہ رونے لگتی ہے۔ پھر وہ بولتی ہے بس ایک بار کافی ہوگا، مجھے صرف ایک اشارہ کر دو کہ تم زندہ ہو۔ پھر وہ چلا کر بولتی ہے پلیز اٹھ جاؤ میرے بیٹے۔ اگلے دن ہیون سو سے ملنے اس کا بھائی ہیوجن آتا ہے اور بولتا ہے بھائی میں اور نہیں سہ سکتا، جو لوگ آپ کو بولی کرتے تھے اب وہ کمینے مجھے بولی کرتے ہیں۔ ہیوجن آگے بتاتا ہے دادی نے تمہارا ہاسپٹل بل بھرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنا شروع کیا ہے اور اپنے آپ کو بہت چوٹ پہنچا دی ہے۔ ہیوجن روتے ہوئے بولتا ہے اب میں کیا کروں؟ ہیون سو من میں بولتا ہے کیا دادی؟ ہیون سو کا بھائی ہیوجن بولتا ہے تمہیں بس مر جانا چاہیے تھا، اگر تم ہار گئے ہوتے تو ہم اتنا نہیں جھیلتے۔ آگے وہ روتے ہوئے بولتا ہے پلیز اٹھ جاؤ، اور پھر چلاتے ہوئے بولتا ہے وہیں پر لیٹے مت رہو اور کھڑے ہو جاؤ۔ ہیون سو اپنے من میں بولتا ہے کھڑے ہونا یا اپنی جان لینا یہ تو دور کی بات ہے، میں تو آنسو بھی نہیں بہا سکتا۔ پھر وہ آگے اپنے من میں بولتا ہے یہ شاید ایک سپنا ہوگا، میں شاید ایک لمبا سپنا دیکھ رہا ہوں، اگر میں تھوڑا اور انتظار کروں، اگر میں تھوڑا اور جھیلوں، مجھے پکا یقین ہے میں اس سپنے سے جگ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمیں 3 سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہاسپٹل میں ہیون سو ابھی بھی کوما میں ہے اور من میں بولتا ہے مجھے لگتا ہے ہیوجن کافی وقت سے مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہیں پر ایک نرس ایک دوسرے نرس سے کہتی ہے کیا تم نے سنا پیشنٹ کم ہیون سو کی دادی بے ہوش ہو گئی؟ دوسری نرس اسے جواب دیتی ہے کیا سچ میں؟ شاید اب ہم ٹی وی کا والیوم بڑھا سکتے ہیں۔ ہیون سو من میں بولتا ہے یار یہ سب ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر ہمیں وہ سارے گنڈے دکھائے جاتے ہیں جو ہیون سو اور ہیون سو کے بھائی ہیوجن کو بلی کرتے تھے۔ ہیون سو من میں کہتا ہے یہ سب ان کمینوں کی غلطی ہے اور وہ ٹیچرز بھی جو ان حرامیوں کو بچا رہے تھے، اگر میں اس وقت میں جا سکوں تو میں ان سب کو کچل دوں گا۔ تبھی ہمیں کچھ سینز دکھائے جاتے ہیں جس میں ہیون سو ان 4 گنڈوں میں سے ایک گنڈے کو مار رہا ہوتا ہے، وہ گنڈا مدد کے لیے چلاتا ہے اور پھر بولتا ہے درد ہو رہا ہے پلیز مجھے چھوڑ دو۔ ہیون سو اسے مارتے ہوئے کہتا ہے کیا درد؟ کیا یہ درد میرے درد سے زیادہ ہے جو کوما میں چلا گیا؟ ہیون سو آگے روتے ہوئے بولتا ہے مجھے یقین ہے چاہے تمہیں کتنا بھی درد ہو یہ بالکل بھی ویسے نہیں ہوگا جو میری دادی نے سہا ہے۔ پھر وہ اور زور سے رونے لگتا ہے اور ہمیں دکھتا ہے کہ ہیون سو نے ان سارے گنڈوں کو مار دیا ہے۔ دراصل یہ جو سینز ہیں یہ ہیون سو اپنے من میں سوچ رہا تھا۔ پھر ہیون سو اپنے من میں بولتا ہے نہیں یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، صرف ایسے عام بدلے سے نہیں، شروع سے لے کر آخر تک چاہے طریقے اور راستے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، میں ایک ایسا پلان بناؤں گا جو انہیں پوری طرح سے مٹا دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 5 سال اور بیت چکے ہیں اور ہیون سو ابھی بھی سوچ رہا تھا چاہے کتنے بھی سال گزرے میں انہیں اٹھنے نہیں دوں گا تاکہ وہ اس در سے گزرے جو میں نے سہا، ایک پرفیکٹ پلان جو ان کی زندگیوں کو پوری طرح برباد کر دے۔ ہاں
बिल्कुल सही, ये प्लान बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं और ह्यूनसू अभी भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी भी वेजिटेटिव स्टेट में है। तभी सपने में उसके पास एक बंदा आ रहा होता है और ह्यूनसू उसे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज किसी तरह मेरी इस जिंदगी को खत्म कर दो। लेकिन जब वो बंदा उसके पास आता है वो देखता है कि ये तो मैं ही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई। ह्यूनसू मन में बोलता है कि क्या सुबह हो गई? वही टेलीविजन की आवाज, वही ब्लैक बोर्ड, क्या ब्लैक बोर्ड? तभी हमें दिखाया जाता है कि ह्यूनसू स्कूल में है और क्लास में सब मस्ती कर रहे होते हैं। ह्यूनसू सोचता है ये क्या हो रहा है, हाँ शायद से ये एक सपना है। वो अपना गाल खींचता है और बोलता है, अरे मुझे दर्द हुआ। वो अपने पास एक पेन देखता है, उसे उठाता है और सोचता है अगर ये सपना है तो मुझे दर्द नहीं होगा। वो उस पेन को अपने पैर पर मारता है और उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाता है और मन में बोलता है ये सपना नहीं है, मैं वापस आ गया। तो हाँ गाइस, ह्यूनसू फिर से अपने पास्ट लाइफ में चला गया, यानी अपने स्कूल टाइम में। वो साइड में देखता है कि उन 4 गुंडों में से एक यहाँ पर है जिसका नाम पार्क। वो 4 बंदे जिन्होंने ह्यूनसू को बिल्डिंग से नीचे फेंका था और ह्यूनसू और ह्यूजिन को बुली भी करते थे। पार्क एक बंदे पर चिल्ला रहा होता है, साले तूने क्या बोला, और उसे बुली करने लगता है। वो गुंडा बोलता है, अब से सब कुछ खुद करूं? साले अगर मुझे खुद ही करना होता तो मैं तुम्हें बोलता, और उस लड़के को बुरी तरह से मारने लगता है। ह्यूनसू ये सब देखता है और मन में बोलता है, रुक जाओ, मैं फिर से वो सब नहीं होने दूंगा। ये हालत, ये ही मेरी सारी दर्दों की शुरुआत है, और अपने पास्ट को याद करने लगता है। पार्क अभी भी उस लड़के को मार रहा होता है। ह्यूनसू उसके पीछे आता है और बोलता है, रुक जाओ। पार्क पीछे मुड़कर देखता है और बोलने लगता है, क्या मैंने गलत सुना क्या? इंटरेस्टिंग। किम ह्यूनसू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो? तुम सोच रहे होगे कि तुम इस लड़के से अलग हो, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम कुछ भी नहीं हो। जैसे ही वो ये बोलता है, ह्यूनसू इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और मन में बोलता है, मैं वापस आ गया अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में। और इसी के साथ चैप्टर 1 एंड हो जाता है। अगर आपको इसी तरह का एक अमेजिंग मानवा और देखना है तो ये रही वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।